تلنگانہ میں صحت کے شعبے کے لیے ایک اہم پیش رفت کے طور پر ٹمس یعنی کہ تلنگانہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس صنعت نگر میں 1 مئی سے 1 ماہ کی ٹرائل رن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ اقدام ریاستی وزیر صحت سی دامودر راج نرسمہا کی ہدایت پر کیا گیا۔ ٹرائل رن کے دوران روزانہ صبح 9 بجے سے 11 بجے تک او پی یعنی کہ آؤٹ پیشنٹ اور ڈائگنوسٹک خدمات فراہم کی جائیں گی۔ آنے والے دنوں میں 22 مختلف شعبوں کی سہولیات بھی شروع کی جائیں گی، جن میں کارڈیالوجی، نیورولوجی، نیفرولوجی، گیسٹرولوجی، یورولوجی، جنرل میڈیسن اور جنرل سرجری شامل ہیں۔ یہ اسپتال دراصل اگادی کے موقع پر 19 مارچ کو افتتاح ہونا تھا، لیکن مینٹیننس اور اسٹاف کی کمی کے باعث اسے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اس منصوبے میں تعمیراتی کام، آلات کی تنصیب اور عملے کی تعیناتی میں تاخیر بھی سامنے آئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسپتال میں تقریباً 450 افراد پر مشتمل عملہ تعینات کیا جائے گا، جن میں ڈاکٹرز اور نرسز شامل ہیں، اور انہیں عارضی طور پر دیگر سرکاری اسپتالوں سے طلب کیا جائے گا۔ یہ اسپتال تلنگانہ حکومت کے اس منصوبے کا حصہ ہے جس کا مقصد حیدرآباد کے بڑے اسپتالوں میں بوجھ کم کرنا اور عوام کو بہتر سپر اسپیشلٹی طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرز پر 2 اور ٹیمز اسپتال الوال اور ایل بی نگر میں بھی قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ شہر کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں رہنے والے افراد کو بہتر طبی سہولیات میسر آ سکیں۔ حیدرآباد کے علاقے نارائن گوڑہ میں واقع ایک پیٹرول پمپ پر جمعرات کی دیر رات کم از کم 2 آٹو رکشا آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ واقعہ YMCA کے قریب پیش آیا۔ حکام کے مطابق یہ آگ رات تقریباً 11 بجے اس وقت لگی جب آٹو ڈرائیورز اپنی گاڑیوں میں CNG بھروانے میں مصروف تھے۔ واقعے میں 2 آٹو ڈرائیورز معمولی زخمی ہو گئے، جنہیں قریب اسپتال منتقل کیا گیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر ڈپارٹمنٹ نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ایک فائر انجن کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا۔ مزید تحقیقات جاری ہے تاکہ آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ حیدرآباد کے علاقے بہادرپورہ روڈ پر نہرو زولوجیکل پارک کے قریب ایک کباڑ خانے میں جمعرات کی دیر رات زبردست آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اسٹیل فیکٹری، کیمیکل یونٹ اور بڑی مقدار میں ذخیرہ شدہ آتش گیر سامان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق یہ آگ رات تقریباً 11 بجے لگی، جس کی اطلاع ایک مقامی شخص نے فائر کنٹرول روم کو دی۔ فوری طور پر 2 فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچے اور آگ بجھانے کی کارروائی شروع کی گئی۔ یہ واقعہ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں آرم گڑھ فلائی اوور کے پلر نمبر 113 کے قریب پیش آیا۔ فائر حکام کے مطابق اس اسکریپ یارڈ میں ہارڈ ویئر، کیمیکلز، فوائل، پینٹ اور لکڑی کے دروازے جیسے سامان بڑی مقدار میں رکھے گئے تھے، جو شدید گرمی کے باعث آگ کی زد میں آ گیا اور آگ تیزی سے پھیل گئی۔ فائر فائٹرز نے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد آگ پر قابو پایا، جبکہ پولیس نے موقع پر جمع بڑی بھیڑ کو کنٹرول کیا۔ تقریباً پورا کباڑ خانہ جل کر خاک ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور قریب نہرو زولوجیکل پارک بھی محفوظ رہا۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے تاکہ آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ بریلی ٹرین میں بہار کے ایک نوجوان عالم دین مولانا توصیف رضا مدہری کی دردناک موت نے سنسنی پھیلا دی، جہاں انہیں مبینہ طور پر ہجومی تشدد کا نشانہ بنا کر چلتی ٹرین سے پھینک دیا گیا۔ 30 سالہ مولانا، جو ضلع کشن گنج کے رہنے والے اور سیوان میں امام و مدرسے کے استاد تھے، 26 اپریل کو بریلی میں تاج الشریعہ کے عرس میں شرکت کے بعد واپس لوٹ رہے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ان کی نعش ریلوے پٹریوں کے قریب مشتبہ حالت میں ملی، جبکہ ریلوے حکام نے اسے حادثہ قرار دیا، جسے گھر والوں نے سختی سے مسترد کر دیا۔ واقعے کے دوران مولانا نے اپنی اہلیہ تبسم خاتون سے فون پر رابطہ کر کے بتایا کہ کچھ افراد انہیں بے رحمی سے مار رہے ہیں۔ ویڈیو کال کے دوران وہ مدد کے لیے پکارتے رہے، مگر کسی مسافر نے مداخلت نہیں کی۔ اہلیہ کے مطابق حملہ آور انہیں چور قرار دے رہے تھے، حالانکہ مولانا نے اپنی شناخت وعدے کرتے ہوئے کتابیں اور بیگ بھی دکھایا، لیکن اس کے باوجود انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کی اہلیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ویڈیو کال میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان انہیں گھسیٹ رہے تھے اور پیٹ رہے تھے، جس کے بعد انہیں ٹرین سے پھینک دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ محض حادثہ نہیں بلکہ ایک منصوبہ بند قتل ہے۔ تلنگانہ کے نئے DGP کے طور پر سینئر IPS آفیسر CV آنند نے آج اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ صبح وہ DGP آفس پہنچے، جہاں اعلیٰ پولیس افسران نے ان کا پراتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پولیس کی جانب سے پیش کیے گئے گارڈ آف آنر کو بھی قبول کیا، جس کے بعد مقررہ وقت پر انہوں نے تلنگانہ کے DGP کا عہدہ سنبھال لیا۔ 1991 بیچ کے IPS آفیسر CV آنند کو فیلڈ سے لے کر ریاستی سطح تک وسیع تجربہ حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں متحدہ ورنگل، عادل آباد اور نظام آباد اضلاع میں ASP اور SP کے طور پر خدمات انجام دی۔ مونواد اثر والے علاقوں میں بھی انہوں نے مؤثر انداز میں امن و امان برقرار رکھا۔ بعد ازاں وہ حیدرآباد پولیس کمشنر، سائبرآباد کمشنر، ٹریفک کمشنر اور محکمہ داخلہ کے خصوصی چیف سیکرٹری جیسے اہم عہدوں پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔
تلنگانہ ہائی کورٹ نے حیدرآباد میں واقع سلکم چیرو جھیل پر مبینہ غیر قانونی تعمیرات کے معاملے میں سرکاری حکام کی کارکردگی پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ جسٹس این وی شرون کمار نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ سال 2005 سے تعمیراتی سرگرمیاں جاری ہونے کے باوجود حکام نے نہ تو اجازت ناموں کی تصدیق کی اور نہ ہی کوئی کارروائی کی۔ عدالت نے خاص طور پر بیرسٹر فاطمہ اویسی ایجوکیشنل انسٹی ٹیوٹ سے منسلک تعمیرات کا بھی ذکر کیا۔ عدالت نے یہ بھی یاد دلایا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا واضح ہدایت دے چکی ہے کہ جھیلوں، سڑکوں، فٹ پاتھ اور ریلوے لائنوں پر قائم غیر قانونی ڈھانچوں کو مسمار کیا جانا چاہیے۔ اس کے باوجود اس معاملے میں کارروائی نہ ہونے پر عدالت نے سوال اٹھایا۔ جج نے منتخب کارروائی پر بھی سوال کرتے ہوئے کہا کہ جب دیگر جگہوں پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ سماعت کے دوران سرکاری وکلا یہ بتانے میں ناکام رہے کہ آیا متعلقہ تعلیمی اداروں کے پاس درست اجازت نامے موجود ہیں یا نہیں۔ عدالت نے خبردار کیا کہ وہ چیف سیکریٹری کو ہدایت دے سکتی ہے کہ اس معاملے میں کوتاہی برتنے والے تمام افسران چاہے وہ ریٹائرڈ ہی کیوں نہ ہو چکے ہوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ساتھ ہی عدالت نے ریونیو، آبپاشی، بلدیاتی انتظامیہ اور محکمہ تعلیم کے سینئر حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس معاملے کی مکمل جانچ کریں اور تفصیلی رپورٹ پیش کریں۔ محکمہ عمارات و شعارے کے اسپیشل چیف سیکریٹری وکاس راج نے عثمانیہ جنرل اسپتال کی نئی عمارت کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کوشہ محل میں پروجیکٹ کے پیش رفت پر عہدیداروں اور انجینئر سے بات چیت کی۔ تعمیراتی ایجنسی کے عہدیداروں نے وکاس راج کو تعمیری پیش رفت سے واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر سال 2027 تک عثمانیہ یونیورسٹی کی نئی عمارت کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے ایجنسیوں کو تیقن دیا کہ حکومت کی جانب سے تمام درکار منظوریوں گرین چینل کے ذریعے دی جائے گی تاکہ تعمیری کام مقررہ مدت میں تکمیل ہو۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ تعمیر کی موجودہ رفتار کو برقرار رکھا جائے تاکہ مقررہ مدت میں پروجیکٹ کی تکمیل ہو۔ وکاس راج نے پروجیکٹ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے عہدیداروں کو تجاویز پیش کی۔ اس موقع پر کمشنر GHMC آر وی کرنن، اسپیشل سیکریٹری RNBP پربندھیا، چیف انجینئر راجیشور ریڈی، زونل کمشنر GHMC جی سنتوش، ساؤدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر جتیش وی پاٹل، ایڈیشنل ڈائریکٹر میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر این وانی، میل کمپنی کے پروجیکٹ ڈویژن کے تحت گووردھن ریڈی، پروجیکٹ کے چیف جنرل مینیجر وی شرینیواس موجود تھے۔